السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بنگلور کے پلاکشی نگر علاقے میں ایک کانگریس رکن اسمبلی کے قریبی رشتہ دار کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رکن اسمبلی اکھانڈا سرینواس مورتی کے ایک رشتہ دار نے سوشل میڈیا پر ایک گستاخانہ پوسٹ کیا تھا۔ اس پر زبردست ہجوم رکن اسمبلی کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے اور مکان کے باہر ٹھہری ہوئی کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بعد میں بے قابو ہجوم نے ڈی سی پی کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ اطلاعات کے مطابق مشرقی بنگلور میں اس پوسٹ کی وجہ سے فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ پولیس کمشنر کمل پنت نے بتایا کہ پولیس کی فائرنگ میں 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا، جس سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ شہر بھر میں دفعہ 144 کے تحت پابندیاں لگائی گئی ہے۔ چہارشنبے کی صبح جب مقامی لوگ گھروں سے باہر نکلے تو موٹر سائیکلوں کی ٹکڑیاں چاروں طرف بکھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ پتھروں کا سیلاب نظر آ رہا تھا۔ کچھ گھروں کے شیشے ٹوٹے پڑے دکھے، کہیں ATM کو بھی توڑا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بعض افراد نے نوین کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ پولیس کے اس رد عمل پر ہجوم نے برہمی کا اظہار کیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ سیکورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ ہے کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ ممنوعہ سکھ فار جسٹس نے اعلان کیا ہے کہ 15 اگست کو یوم آزادی پر لال قلعے پر جو بھی خالصتانی پرچم لہرائے گا اسے $1,25,000 امریکی کا انعام دیا جائے گا۔ دہلی پولیس مختلف سیکورٹی اداروں کے ساتھ تال میل میں مصروف ہے۔ یوم آزادی پر 45,000 سے زائد سیکورٹی ملازمین دہلی کے چپے چپے کی نگرانی کریں گے۔ لال قلعے کے اطراف 5 کلومیٹر کے علاقے میں بلند عمارتوں پر 2,000 سے زائد اسنائپرز یعنی ماہر نشانہ باز تعینات ہوں گے۔ سیکورٹی ایجنسیوں نے تیقن دیا ہے کہ یہ افراتفری پھیلانے کی SFJ کی صرف ایک کوشش ہے۔ سیکورٹی انتظامات کرنے والی دہلی پولیس کے سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ یوم آزادی پر سیکورٹی گھیراؤ توڑنا ناممکن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کو 10 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک کانفرنس کے دوران کووڈ-19 مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والوں کی 72 گھنٹوں کے اندر ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ان 10 ریاستوں میں وائرس کو شکست دی گئی تو پورا ملک اس وبا کے خلاف فاتح بن کر ابھرے گا۔ ان 10 ریاستوں میں ملک کے 80% سرگرم کیسز ہیں۔ بہار، اتر پردیش، پنجاب، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور تلنگانہ کے بشمول 10 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نمائندوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران مودی نے کہا کہ صحت یابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی کوششیں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ ممتاز اردو شاعر راحت اندوری کا منگل کو انتقال ہو گیا، جن کی شاعری کے ملک و بیرون ملک بے شمار مداح ہیں۔ 70 سالہ راحت اندوری جو پیشے سے تدریس سے بھی وابستہ تھے، کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے تھے۔ ان کا اندور کے ایک ہاسپٹل میں قلب پر حملے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے فرزند اندوری نے یہ بات بتائی، جو خود بھی ایک شاعر ہیں۔ راحت اندوری کا یہ شعر کافی مقبول ہوا تھا: سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری نے منفرد انداز میں شاعری کی۔ راحت اندوری نوجوانوں و بزرگوں میں یکساں مقبول تھے۔ ممتاز اردو شاعر راحت اندوری کے جسد خاکی کو منگل کی شام دیر گئے چند رشتہ داروں اور قریبی احباب کی موجودگی میں شہر اندور کے ہجرانی قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے راحت اندوری کے ہزاروں شائقین اور مداح اپنے اپنے گھروں سے انہیں الوداع کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تدفین کے مقام پر صرف 20 افراد موجود تھے، جن میں سے بیشتر شخصی حفاظتی لباس PPE کٹس پہنے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کو ڈاکٹر کفیل خان کے بارے میں فیصلے کے لیے 15 دن کا وقت دیا ہے، جنہیں CAA کے خلاف احتجاج کے دوران جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بینچ نے الہ آباد ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ جلد سماعت کرے اور 15 دنوں کے دوران اس بارے میں فیصلہ کرے کہ آیا ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کفیل خان CAA کے خلاف احتجاج کے دوران 10 دسمبر 2019 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ایک مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے لیے 29 جنوری سے حراست میں ہیں۔ ان کے خلاف قومی سلامتی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو ان کے برابری کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور مشترکہ ہندو خاندانوں میں والد کے انتقال کی صورت میں املاک پر ان کا مساوی حق ہوگا۔ جسٹس ارون مشرا اور جسٹس S نذیر اور جسٹس M.R. شاہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ بیٹی کے حقوق بیٹے کے مماثل ہوں گے۔ اس فیصلے کے ذریعے یہ واضح ہو گیا ہے کہ قانون ہندو وراثت 1956 میں ترمیم پر اثر کے ساتھ عمل ہوگا، جس کے ذریعے بیٹیوں کو آبائی جائیداد میں مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ کانگریس قائد سچن پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے پارٹی سے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ چیف منسٹر راجستھان کے خلاف 1 ماہ کی بغاوت کے بعد پارٹی میں واپس آ چکے ہیں تو ان کے خلاف سیاسی انتقام نہ لیا جائے۔ سچن پائلٹ اور راہل گاندھی کے درمیان ملاقات کے بعد سچن پائلٹ دوبارہ پارٹی میں واپس ہوئے ہیں۔ اس طرح راجستھان اسمبلی کا 14 اگست کو منعقد شدنی اجلاس سے قبل ہی ریاست میں برپا سیاسی بحران ختم ہو گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سچن پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اور انہوں نے چند مسائل پر غور کرنے کانگریس ہائی کمانڈ سے ملاقات کرنے دہلی گئے تھے۔
सचिन पायलट ने कहा कि मैंने पार्टी क़यादत से मुलाकात के दौरान किसी ओहदे का मुतालबा नहीं किया। सचिन पायलट की घर वापसी जयपुर पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। चीफ मिनिस्टर गहलोत सचिन पायलट के मौजू पर खामोश नजर आए। नाराज अराकी ने असेंबली की शिकायत दूर करने को अपनी जिम्मेदारी करार दिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद अब सभी का ध्यान काशी में वाक़ मस्जिद ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर पर है। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मस्जिद ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर कैंपस मुकदमे के मामले के सिलसिले में सिविल जज के फैसले के इख्तियार के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया की जानिब से जिला जज उमेश चंद्रन शर्मा की अदालत में दायर मुकदमे में जिला जज ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करके 1 सितंबर को समाप्त करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने मीडिया को बताया कि मामला अदालत में ज़ेर गौर है, इस वजह से हम कोई भी तबसरा नहीं करेंगे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मेनका गांधी ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। कोरोना से मुतालिक जिला निगरानी कमेटी की मीटिंग सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में मुनक्किद हुई, जिसमें उन्होंने पुलिस इंतजामिया को नसीहत करते हुए कहा कि वो लोगों को मास्क व हेलमेट के लिए परेशान ना करें। मास्क नहीं है तो नहीं है, लोग मरते हैं तो हमारी बला से, लेकिन इनसे पैसा ना वसूल किया जाए। मेनका गांधी का यह बयान हर जानी मौजू बहस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकशी के मामले में अदाकारा रिया चक्रवर्ती और दीगर की अर्जियों पर फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस ऋषिकेश राय ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के वालिद के सिंह, मरकजी हुकूमत और बिहार हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया। इन सभी की जानिब से अलल तरतीब वकुला श्याम दीवान, विकास सिंह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मनिंदर सिंह और अभिषेक मन्नू सिंह भी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि बिहार में दायर मुकदमे को महाराष्ट्र मुंतकिल किया जाए या नहीं, और मुकदमे में सीबीआई की तफ्तीश जारी रहेगी और महाराष्ट्र पुलिस इसका जिम्मा संभालेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज को एक पाकिस्तानी नंबर से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे फोन कॉल आने के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने अनाव के एसपी को खत लिखकर शिकायत की है। रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक इन्हें पीर की शाम 4:24 पर दोबारा 4:26 पर पाकिस्तान के नंबर से फोन कर धमकी दी गई। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि इनका घर बम से उड़ा देगा। रुकने पार्लियामेंट ने कोतवाली में धमकी देने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रुकने पार्लियामेंट ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि धमकी देने वाले ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र एवं सेवक संघ के रहनुमाओं का भी नाम लिया। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें 3रे स्टेज का एडवांस कैंसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और उनका खानदान कल इस बारे में कुछ बता सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद संजय दत्त 10 अगस्त को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए हैं। रूस के सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की है, जो मौसर तौर पर काम कर रही है और इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इनकी एक बेटी को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने पुतिन के हवाले से कहा कि दुनिया में पहली मरतबा आज सुबह कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड की गई है। पुतिन ने अपनी हुकूमत के अरकान के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा कि मैं जानता हूं कि यह मौसर तौर पर काम करती है। पुतिन का दावा एक ऐसे वक्त सामने आया जब रूस के इस काम की रफ्तार पर कई माहिरीन ने शुबहात का इजहार किया और कहा कि इसमें काफ़ी इजलत का मुजाहरा किया गया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि ओहदेदारों ने ऑकलैंड के खानदान में कोरोना वायरस के 4 मामला पाए। 102 दिनों में मुकामी सतह पर मुंतकिल होने का यह पहला मामला है। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 4 सूबे से अलर्ट की 3री सतह पर अमल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आवाम से घरों में रहने के लिए कहा जाएगा और बार्स और दूसरे दुकानें बंद रहेंगी। यह चौकसी जुमे की रात तक के लिए होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इन्हें नायब ऑफिस में बुलाने का मकसद इनको नुकसान पहुंचाना था। इन्हें या तो जानी नुकसान पहुंचता या सर पर चोट जरूर लगती और वो इस वक्त हॉस्पिटल में होती। मंगल को मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नायब ऑफिस के बाहर इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे इनकी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन टूट गई। उन्होंने कहा कि अगर इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो ये पत्थर इनके सर पर लगते और वो जख्मी हो जाते। उन्होंने कहा कि जब वो नायब ऑफिस पहुंची तो इनके निहत्ते और पुरअमन कारकुनों पर पथराव किया गया और आंसू गैस की शेलिंग की गई। तेलंगाना सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ मुसलमानों में पाई जाने वाली नाराजगी और बरहमी से निपटने के लिए हुकूमत ने खुफिया मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हुए सियासी और मजहबी कायदीन को एहतजाज से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत की तायीद करने वाली सियासी और मजहबी जमातें बज़ाहिर यह दावा कर रही है कि चीफ मिनिस्टर इनसे मुलाकात के लिए तैयार नहीं, लिहाजा
مساجد کی بحالی کا مطالبہ راست طور پر چیف منسٹر سے رجوع کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، جبکہ حکومت کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی اور مذہبی قیادت سے قربت رکھنے والے عہدیداروں کے ذریعے مذاکرات کیے گئے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو احتجاج سے باز رہنے راضی کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور تائیدی مذہبی و سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطہ کار کے طور پر بعض ایسے افراد کی خدمات حاصل کی گئی جب برسر عہدہ ہیں یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اہم عہدوں پر مامور کیے گئے۔ ان افراد کے مقامی سیاسی جماعت کی قیادت سے قریبی روابط ہے، لہٰذا ان کے ذریعے حکومت نے قیادت کے دعوے داروں کو کسی عملی اقدام سے روک دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد کی شہادت کو 1 ماہ گزرنے کے باوجود آج تک صرف زبانی بیانات کے علاوہ کوئی احتجاجی اقدام نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا پازیٹیو کے 897 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 9 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ریاست میں کورونا پازیٹیو کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور ساتھ ہی صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق 15,554 مریض ہوم آئسولیشن کے تحت زیر علاج ہیں، جبکہ 7,074 دواخانوں میں شریک ہیں۔ ریاست میں ریکوری کی شرح 72% ہے اور ابھی تک 84% افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ دیا کہ کورونا کے تجربے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ملک میں طبی سہولیات میں اضافے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کی صورتحال پر ملک کے 10 چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے تلنگانہ میں کورونا کی موجودہ صورتحال سے متعلق تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا ملک میں طبی سہولیات میں اضافہ اور بہتری کی ضرورت سے متعلق یاد دہانی کراتی ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کہا کہ کورونا کے تجربات نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ملک میں طبی سہولتوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ صحت کے میدان میں آنے والے وقت کس طرح کے قدم اٹھائے جائیں، اس ضمن میں دور اندیشی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 180 ٹن ایمونیم نائٹریٹ کی چنئی سے حیدرآباد منتقلی پر ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے کہا کہ انہیں شہریوں کی سلامتی کی فکر ہے۔ گورنر نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے صورتحال سے آگاہی حاصل کی ہے اور سلامتی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھانے پر کچھ ٹویٹر صارفین نے گورنر سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے گورنر سے خواہش کی کہ وہ اس دھماکہ مادہ کی حیدرآباد منتقلی کو رکوائیں۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہمیں حیدرآباد کو ایک اور بیروت یا ہندوستان کو ایک اور لبنان بننے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ واضح ہے کہ بیروت میں ہوئے طاقتور دھماکے کے بعد چنئی سے ایمونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ ملک پیٹ کے کارپوریٹ دواخانے میں کورونا وائرس کے مریض نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 60 سالہ روی راج، جس کا تعلق ضلع کریم نگر سے ہے، اس کو 6 اگست کو یشودا ملک پیٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جہاں پر وہ گزشتہ 5 دنوں سے زیر علاج تھا۔ روی راج نے صبح کی اولین ساعتوں میں اپنے وارڈ میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ کورونا وبا کے پس منظر میں ماہ محرم کے انتظامات کا جائزہ لینے وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، حکومت کے مشیر اے کے خان، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہ نواز قاسم، کمشنر پولیس انجنی کمار، ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری، ریاض الحسن آفندی، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین کے علاوہ شیعہ نمائندوں کی حیثیت سے مولانا نثار حسین، حیدر آغا، حنیف علی، رکن سینٹرل وقف کونسل اور دوسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر یوم عاشوراء کے جلوس کی اجازت کا مسئلہ زیر بحث رہا۔ حکومت کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ کورونا سے بچاؤ کے سلسلے میں مرکز و ریاست کے رہنمائانہ خطوط کے مطابق بڑے مذہبی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے میں سابق کی طرح یوم عاشوراء کے جلوس کی اجازت ممکن نہیں ہے، تاہم آئندہ چند دنوں میں حکومت قطعی فیصلہ کرے گی اور کمشنر پولیس انجنی کمار اجلاس طلب کرتے ہوئے فیصلے سے واقف کروائیں گے۔